مجاہد کی نماز، تلاوت اور روزہ وغیرہ کو تو آپ ایک طرف کر دیجئے، ان کو تو چھوڑ دیجئے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ قدم بھی قیمتی ہیں جو اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو غبار پڑتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی بڑا مبارک ہے، وہ قدم بڑے مبارک ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو قدم اس کی دین کی خاطر اس کے راستے میں اس کے دشمنوں کے خلاف اٹھیں اور وہ غبار آلود ہو جائیں، پھر اللہ رب العزت ان قدموں کو جہنم میں ڈالیں یا ان قدموں والوں کو جہنم میں ڈالیں۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اس قسم کے فضائل سنتے تھے تو ان کا یقین اور زیادہ بڑھتا تھا، ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو من و عن لیتے تھے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے کہ واقعی جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہی حقیقت ہے۔ وہ دیکھ لیتے تھے کہ واقعی آگے جا کے یہ ہوگا۔ ہم تو مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مادی دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، مادی خواہشات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب مادی آنکھوں سے لوگ دیکھتے تھے تو ان کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ ظاہری آنکھوں سے، وہ حقیقی آنکھوں سے اگلے مناظر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات، وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ارشاد فرمائے کہ جب انسان مومن مسلمان جب جنت میں چلا جائے گا، یا جب کوئی انسان جب جنت میں چلا جائے گا یا جنت میں داخل ہو جائے گا، پھر کوئی بھی انسان یہ خواہش ظاہر نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے، چاہے اسے دنیا کی تمام نعمتیں ہی کیوں نہ مل جائیں، سوائے شہید کے۔ ایک شہید ہوگا جو یہ کہے گا اللہ رب العزت سے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج، میں کافروں سے اسی طرح تیرے دین کی خاطر لڑوں اور اسی طرح قربان ہوتا رہوں، یہاں تک کہ مجھے 10 مرتبہ بھی تیرے راستے میں جان قربان کرنی پڑے تو میں وہ جان قربان کر دوں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام جب ایسے واقعات سنتے تھے حضور علیہ السلام تھے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا تھا، ان کے ایمان میں جذبہ اور زیادہ بڑھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین رکھتے تھے۔ میرے محترم دوستو، شہادت کا مرتبہ، شہادت کا رتبہ، شہادت کی فضیلت و عظمت تو آپ اس سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سردار ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، کیا فرماتی ہیں کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی مجھے زندگی ملے تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ میرے محترم دوستو، جب ایسی باتیں صحابہ کرام سنتے تھے تو ان کے ایمان کا جذبہ اور زیادہ بڑھتا تھا، یہاں تک کہ ان کو آپس میں ان کے مقابلے لگ جایا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں آگے کون بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے مقابلے لگتے تھے۔ جنگ بدر کے اندر یہی ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دونوں تیار ہو گئے جہاد کے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک جائے گا، ایک جہاد میں جائے، ایک گھر والوں کی خدمت کرے اور ان کی خبر گیری رکھے۔
تو حضرت حیثمہ نے اپنے فرما بردار بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم رک جاؤ، میں جہاد پہ چلا جاتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے نے عرض کی ابا جان اگر معاملہ کوئی اور ہوتا تو میں رک جاتا، لیکن یہاں تو جنت کا معاملہ ہے، یہ سودا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی، حضرت سعد کا نام نکلا، آپ جنگ میں گئے، جنگ بدر کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے ہی صحابہ کا جوش، صحابہ کا ولولہ، صحابہ کا ایمان آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ہوتا تھا۔ غزوہ احد کے اندر جب مارکہ احد ہوا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے مالک، کل جب دشمنوں سے میرا آمنا سامنا ہو، جب ان سے میرا مقابلہ ہو تو میں ان کے ہاتھوں سے مارا جاؤں، اور کیسے مارا جاؤں؟ میرا پیٹ چاک کر دیا جائے، میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، میری آنکھیں نکال دی جائیں۔ کل جب قیامت کے دن تیرے دربار میں اس حالت میں پیش ہوں تو اے اللہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کس حالت میں آئے ہو، یہ حالت تیری کس نے کی ہے، کس لیے یہ حالت بنی ہے؟ تو میں عرض کروں کہ اے میرے اللہ، یہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی تھی۔ ایمان دیکھیں صحابہ اکرام کا۔ ایسے ہی حضرت حنظلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جب غزوہ احد ہونے لگا تو اسی وقت آپ کی شادی ہوئی۔ آپ صبح کی نماز پڑھ کر گھر گئے، اپنی بیوی حضرت جمیلہ کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ کیا۔ نئی نئی شادی تھی، آپ پہ غسل ضروری ہو گیا۔ جب آپ غسل کرنے کی تیاری میں تھے، غسل کرنے لگے تو ادھر سے مدینہ کی گلیوں میں صدا بلند ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے کافروں کے حملے اس کی وجہ سے۔ انہوں نے وہ جس برتن سے اپنے نہانے کے لیے پانی ڈالنے لگے تھے وہ وہیں پھینکا، کپڑے پہنے اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کو دنیا کی کسی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، نئی نویلی دلہن ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا اور جہاد میں شریک ہو گئے۔ لڑتے لڑتے اس جہاد میں شہید ہو گئے۔ اور شہید کا مقام کیا ہے، شہید کے متعلق حکم کیا ہے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسی حالت میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے جسم سے وہ خون بہتا ہوا مشک کی خوشبو آتی ہوگی اور وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی نظروں سے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا لیکن آپ نے جہاد کا اعلان کیا، انہوں نے غسل کا انتظار نہیں کیا اور فوراً جہاد میں نکل گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے